بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرض علوم کورس کے اندر عقائد کے باب میں ہم بہار شریعت حصہ اول سے عقائد پیش کر رہے ہیں اور ہمارا سبق چل رہا ہے ایمان و کفر کا بیان۔ ایک مسئلہ کل ہم نے پڑھا تھا، دوسرے مسئلہ میں فرماتے ہیں ایمان قابل زیادتی و نقصان نہیں، ایمان کے اندر زیادتی بھی نہیں ہوتی اور کمی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے۔ فرماتے ہیں یہ ایک حالت اذعانی ہے، یہ کوئی جوہر اور مجسم چیز نہیں ہے کہ اس کے اندر لمبائی چوڑائی ہو۔ فرماتے ہیں کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، اس لیے کہ کمی پیشی اس میں ہوتی ہے جو مقدار یعنی لمبائی چوڑائی موٹائی یا گنتی رکھتا ہو، اور ایمان تصدیق ہے، اور تصدیق کیف یعنی حالت اذعانیہ ہے۔ بعض آیات میں ایمان کا زیادہ ہونا جو فرمایا ہے اس سے مراد مومن بے اور مصدق بے ہے۔ بعض آیات بینات اور احادیث مبارکہ کے اندر ایمان کی زیادتی کا بیان آیا ہے، تو وہاں پر مومن بے کی زیادتی مراد ہے کہ جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت مومن بے کی کوئی حد متعین نہیں تھی، کوئی اس کی حد نہیں تھی۔ پہلے نماز فرض نہیں تھی، جب نماز فرض ہوئی تو اب مومن بے کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، اب نماز پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ پھر روزہ فرض ہوا، زکوٰۃ فرض ہوئی، حج فرض ہوا، تو مومن بے کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، جن چیزوں کو ماننا ہے ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ تو جن آیات کریمہ میں اور احادیث مبارکہ میں ایمان کی زیادتی بیان کی گئی ہے، وہاں پر مومن بے کی زیادتی مراد ہے، یعنی جس پر ایمان لایا گیا اور جس کی تصدیق کی گئی اس کی زیادتی مراد ہے کہ زمانہ نزول قرآن میں اس کی کوئی حد متعین نہیں تھی، بلکہ احکام نازل ہوتے رہے اور جو حکم نازل ہوتا اس پر ایمان لازم ہوتا، نہ کہ خود نفس ایمان بڑھ گھٹ جاتا ہو، یعنی نفس ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ البتہ ایمان قابل شدت و ضعف ہے کہ یہ کیف کے عوارض سے ہے، یعنی شدید ہونا اور ضعیف ہونا یہ کیف کے عوارض میں سے ہیں۔ تو چونکہ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے تو لہذا اس کے اندر شدت و ضعف آ سکتا ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح کہ سیدنا صدیق اکبر کا تنہا ایمان اس امت کے تمام افراد کے مجموع ایمانوں پر غالب ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجح بہم، فرمایا اگر پوری کائنات کے ایمان کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کا ایمان اگر تولا جائے تو فرمایا سیدنا صدیق اکبر کا ایمان باری نکلے گا۔ انبیاء اور رسول کے بعد پوری کائنات کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، جس کے اندر عمر فاروق کا ایمان، عثمان غنی کا ایمان، حضرت علی المرتضیٰ کا ایمان، پوری کائنات کا ایمان ایک طرف ہو، سیدنا صدیق اکبر کا ایمان دوسرے پلڑے پر رکھا جائے تو فرمایا صدیق کا ایمان باری نکلے گا۔ تو ایمان کے اندر کمی و زیادتی نہیں ہوتی، ایمان کے اندر شدت و ضعف ہوتا ہے۔ بعض خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کے اعتبار سے انتہائی اشد بنا دیتا ہے، ان کے ایمان کے اندر انتہائی پختگی آ جاتی ہے، تو یہ شدت و ضعف ایمان کے اندر چلتا ہے، ایمان کے اندر کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ عقیدہ نمبر 4، ایمان و کفر میں واسطہ نہیں، یعنی آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر، تیسری کوئی صورت نہیں ہے کہ نہ مسلمان ہو نہ کافر۔ ایمان اور کفر یہ دو ضدیں ہیں، دو نقیضیں ہیں۔ تو طلباء جانتے ہیں جس طرح دو ضدوں کا اجتماع محال ہے، اسی طرح دو ضدوں کا ارتفاع بھی محال ہے۔ دو ضدیں جس طرح جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح دو ضدیں اکٹھی اٹھ بھی نہیں سکتی۔ مثلا دن اور رات ضدیں ہیں،
تو یہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتی کہ دن بھی ہو اور رات بھی ہو، اور یہ دونوں اکٹھی اٹھ بھی نہیں سکتی کہ دن بھی نہ ہو اور رات بھی نہ ہو۔ اور اسی طرح ٹھنڈک اور گرمی یہ دونوں ضدیں نقیضیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی چیز ٹھنڈی ہے تو گرم نہیں ہے، اگر گرم ہے تو ٹھنڈی نہیں ہے۔ اسی طرح ایمان و کفر بھی دو ضدیں ہیں، نقیضیں ہیں، یہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتی اور دونوں اکٹھی اٹھ بھی نہیں سکتی۔ اگر ایمان ہوگا تو کفر نہیں ہوگا، اگر کفر ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں ایمان و کفر میں واسطہ نہیں ہے، جو شخص مومن ہے تو وہ کافر نہیں ہے، جو کافر ہے وہ مومن نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ ایمان سے خارج ہو جائے لیکن کفر کے اندر داخل نہ ہو۔ معتزلہ کا یہ نظریہ ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک اور فاصل چیز ہے کہ بعض اوقات بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے لیکن کفر کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ لیکن تمام اہل اسلام کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان سے خارج ہوگا تو کفر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی اور فاصل چیز نہیں ہے۔ مسئلہ نفاق کے زبان سے دعوی اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار، یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ فرماتے ہیں نفاق یعنی زبان سے اسلام کا اقرار کرنا اور دل سے اسلام کی کسی بات کا انکار کرنا، یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ یہ کفر کی اشد ترین قسم ہے اور ایسے کفار کے لیے جہنم کا نچلا طبقہ تیار کیا گیا ہے۔ زبان سے اقرار کرے اور دل سے انکار کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق ہے۔ اب اس زمانہ میں کسی خاص شخص کی نسبت قطعی طور پر منافق نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے سامنے جو دعوی اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافی ایمان ہے نہ صادر ہو۔ فرماتے ہیں کہ نفاق ایک دل کی کیفیت کا نام ہے کہ زبان سے اقرار کرے اور دل سے انکار کرے تو وہ منافق ہے اور یہ اشد ترین کافر ہے۔ لیکن کوئی بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے دل سے انکار کرتا ہے تو ہمیں تو معلوم نہیں ہو سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کا تعارف ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک کے اندر بعض افراد کے متعلق فرما دیا کہ یہ منافق ہیں، دل سے انکار کرتے ہیں، یا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے علم وسیع کے ذریعے جان لیا کہ فلاں فلاں شخص فقط زبان سے اقرار رکھتا ہے لیکن دل سے انکار رکھتا ہے۔ لیکن ہمیں اب یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے، لہذا کوئی شخص ہمارے سامنے ظاہری طور پر اسلام کی باتوں کا اقرار کرتا ہے تو ہم اس کو مومن ہی سمجھیں گے جب تک کوئی منافی ایمان اس کے اندر چیز نہ پائی جائے۔ دل کی کیفیت کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام جہاد فرما رہے ہیں، ایک کافر کو گرایا اور جب تلوار چلانے لگے تو وہ کلمہ پڑھنے لگا، انہوں نے اس کو مار دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حال پوچھا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا لیکن ہم نے مار دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھا پھر بھی مار دیا؟ یا رسول اللہ وہ تو تلوار کے ڈر سے پڑھ رہا تھا، وہ دل سے تھوڑی پڑھ رہا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ دل سے نہیں پڑھ رہا؟ تو لہذا اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں یہ ظاہر پر لگتے ہیں، دل کی کیفیت کے متعلق ہم نہیں جانتے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔
ہاں فرماتے ہیں نفاق کی ایک قسم اس زمانہ میں بھی پائی جاتی ہے، فرماتے ہیں البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانہ میں بھی پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے تو دعوی اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ نفاق کی قسم پائی جاتی ہے چونکہ ظاہری طور پر اسلام کا بھی اقرار کر رہے ہیں اور اسلام کے منافی اشیاء کو بھی اپنائے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی منافق ہیں، یعنی دوغلے ہیں، ادھر خدا کو بھی معبود کہنا اور ادھر صنم کو بھی سجدہ کر لینا، ادھر تمام ضروریات دین کے ماننے کا اقرار بھی کرنا اور ساتھ ہی ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی کرتے جانا، تو لہٰذا یہ منافق جن کو منافق کہا جاتا ہے، دوغلا کہا جاتا ہے، یہ در حقیقت کھلے عام کافر ہیں۔ یہ نفاق کی صورت اس زمانہ میں بھی پائی جاتی ہے اور ان کو بھی منافق کہا جاتا ہے، تو اس طرح کے کسی شخص کو منافق کہنا اور اس معنی میں منافق کہنا یہ درست ہے، لیکن کسی کے متعلق یہ کہنا کہ وہ ظاہری طور پر سارے کے سارے اسلام کو برحق مانتا ہے اور ظاہری طور پر کوئی چیز بھی ایسی اس کے اندر نہیں پائی گئی کہ جو منافی ایمان ہو، لیکن پھر بھی کہنا کہ یہ دل سے نہیں مانتا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے کہ وہ دل کی کیفیت کو جان کر اس پر احکام جاری فرماتے ہیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھیں، اگر ظاہری طور پر اسلام کو مانتا ہے مومن جانیں گے، اگر ظاہری طور پر انکار کرتا ہے تو کافر جانیں گے۔ عقیدہ نمبر 5، شرک کے معنی ہے غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ شرک کے معنی بیان کر رہے ہیں، شرک کفر کی ایک قسم ہے اور اشد ترین قسم ہے۔ فرماتے ہیں شرک یہ ہے کہ غیر خدا کو واجب الوجود سمجھا جائے یا مستحق عبادت سمجھا جائے اور اس کو کسی چیز میں مستقل بذات سمجھا جائے، یہ شرک ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو مستقل بذات سمجھتا ہے کسی چیز میں بھی کہ فلاں چیز کے اندر یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، چاہے کچھ اشیاء میں محتاج سمجھتا ہے لیکن کچھ اشیاء میں محتاج نہیں سمجھتا، تو گویا کہ یہ اس کو مستقل بذات سمجھ رہا ہے، تو یہ مشرک ہے۔ مسلمان وہ ہوگا جو تمام کی تمام مخلوق کے متعلق یہ نظریہ رکھے کہ یہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے اور باقی تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، ہر چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی کے متعلق یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص فلاں ہستی کسی کام میں یا فلاں کام میں اللہ تعالیٰ کی محتاج نہیں ہے، تو گویا کہ اس نے اس کو مستقل بذات سمجھ لیا، اور مستقل بذات کسی کو سمجھنا گویا کہ اس کو خدا سمجھنا ہے، تو جو غیر خدا کو خدا سمجھے گا تو وہ مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک جاننا یہ شرک ہے، اور یہ شرک کی بدترین قسم ہے۔ فرماتے ہیں بس یہی شرک ہے، اس کے سوا کوئی بات اگرچہ کیسی شدید کفر ہو حقیقتاً شرک نہیں ہے۔ ولہذا شیخ مطہر نے اہل کتاب کفار کے احکام مشرکین کے احکام سے جدا فرمایا۔ کتابی کا ذبیحہ حلال ہے، جو اپنی کتاب پر ایمان رکھتا ہو اس کتابی کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن مشرک کا مردار، کتابی سے نکاح درست ہے لیکن مشرک سے ناجائز۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کتابی سے جزیہ لیا جائے گا لیکن مشرک سے نہیں لیا جائے گا۔ یہ مشرک بدترین کافر ہے، لیکن مشرک ہے فقط وہی کہ جو الوہیت میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک جانے، یعنی کسی کو مستقل بذات سمجھے، کسی کام میں یا ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا اس کو محتاج نہ سمجھے، مستقل بذات سمجھے کہ یہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے کسی کے متعلق یہ نظریہ رکھا تو گویا کہ اس نے اس کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا، اور یہ کفر کی بدترین قسم ہے۔ شرک فقط یہی ہے،
لیکن کبھی کبھی فرماتے ہیں شرک بول کر مطلقاً کفر بھی مراد لیا جاتا ہے، جس طرح کہ انما المشرکون نجس ہے، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا، تو یہاں پر بھی شرک سے مراد کفر ہے۔ فرماتے ہیں کبھی شرک بول کر مطلقاً کفر مراد لیا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن عظیم میں فرمایا کہ شرک نہ بخشا جائے گا، وہ اسی معنی پر ہے، یعنی شرک بول کر مطلقاً کفر مراد لیا گیا ہے، یعنی اصلاً کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی، باقی سب گناہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی مشیت پر ہیں، جسے چاہے گا بخش دے گا۔ تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ شرک بول کر کفر مراد لیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً شرک یہ ہے کہ غیر خدا کو خدا سمجھنا، غیر خدا کو مستقل بذات سمجھنا۔ کسی چیز میں اس کو مستقل بذات سمجھا تو گویا کہ اس نے اس کو خدا سمجھ لیا ہے، اور غیر خدا کو خدا سمجھنا یہ شرک ہے۔ عقیدہ نمبر 6، مرتکب کبیرہ مسلمان ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا، کبیرہ گناہ کرنے والا وہ مسلمان ہے اور جنت میں جائے گا۔ جتنے بھی کبائر گناہ کا ارتکاب کرے، جب تک اس کبیرہ گناہ کو جائز نہ سمجھے وہ مسلمان ہے۔ کبیرہ گناہ کرنے سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، خواہ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما دے، یا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد، یا اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر جنت میں ضرور جائے گا۔ کبائر کا ارتکاب کرنے والا جب دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا تو اب یا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا، یا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے، یا پھر وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد۔ لیکن کبیرہ گناہ کرنے والا جب اسلام سے خارج نہیں ہوتا تو لہذا یہ جنت میں ضرور جائے گا، اور جب جنت میں جائے گا تو فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ معتزلہ کا نظریہ تھا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن کفر کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ لیکن اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ زنا کرے، اگر زنا کو جائز نہیں سمجھتا، اگر جائز سمجھتا ہے تو پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ آپ گناہ نہیں کر رہا بلکہ کفر کر رہا ہے۔ فقط گناہ کرنے سے، چاہے زنا کرے، چوری کرے، شراب پیے، جو بھی کبیرہ گناہ کرے، کبیرہ گناہ کرنے سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ کرنے والا جب تک کبیرہ گناہ کو جائز نہ سمجھے اس وقت تک یہ مومن ہے، اور فرماتے ہیں یہ جنت میں ضرور جائے گا، اور جب جنت میں جائے گا تو جنت سے اب باہر نہیں نکلے گا، ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا۔ خلود فی النار، ہمیشہ دوزخ کے اندر رہنا، یہ کفار کی صفت ہے۔ اور جو اہل ایمان ہیں، چاہے جتنے بھی بڑے گناہگار کیوں نہ ہوں، وہ جنت کے اندر ضرور جائیں گے، اور جب جنت میں جائیں گے اب جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ تو فرماتے ہیں کبیرہ گناہ کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کے خلاف باتیں امت کے اندر رواج پاتی جا رہی ہیں کہ فلاں بندے نے شراب پیا تو لہذا وہ کافر ہو گیا ہے، اب اس کو جنت ہی نہیں کہہ سکتے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ اور کسی نے اگر کسی امام نے اس کی دعائے مغفرت کے سلسلہ میں کہا ہے کہ اگر وہ مومن ہے تو دعائے مغفرت بھی ہو سکتی ہے، تو اس امام کے سلسلہ میں بکواسے کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے اور کھلے عام اسلام سے بغاوت ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ چاہے جتنے بھی کبائر کا ارتکاب کرے، کبیرہ گناہ کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ معتزلہ کا نظریہ تھا کہ گناہ کبیرہ کرنے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ اسلام کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ کتنے بھی کبائر کا ارتکاب کرتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ عقیدہ نمبر 7،
مسلمان کو مسلمان، کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے۔ اگرچہ کسی خاص شخص کی نسبت یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان یا معاذ اللہ کفر پر ہوا، تا وقتے کہ اس کے خاتمہ کا حال دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو، مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ جس شخص نے قطعاً کفر کیا اس کے کفر میں شک کیا جائے، کہ قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ضروریات دین سے ہے کہ مسلمان کو مسلمان جانا جائے اور کافر کو کافر جانا جائے۔ جو مسلمان کو کافر سمجھے یا کافر کو مسلمان سمجھے وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مسلمان کو مسلمان سمجھنا یہ بھی ضروریات دین سے ہے، اور کافر کو کافر سمجھنا یہ بھی ضروریات دین سے ہے۔ فرماتے ہیں ہمیں کسی کے خاتمے کا علم نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوا، لیکن ہمیں تو ظاہری احکام کا مکلف بنایا گیا نا۔ ظاہری طور پر جس نے کفر کیا اس کو کافر سمجھیں گے، اور ظاہری طور پر جس نے اسلام کو قبول کیا اس کو مسلمان سمجھیں گے۔ اگر ظاہری طور پر کسی نے اسلام کو قبول کر لیا، دل سے بھلے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا، دل کے اندر تصدیق نہیں پائی گئی، لیکن ہم دل کی حالت کے مکلف نہیں ہے کہ اس کی دل کی کیفیت پر حکم لگائیں، ہمیں ظاہر کا مکلف بنایا گیا ہے۔ ظاہری طور پر جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، اسلام کے احکام کو برحق مانتا ہے، لہذا ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے۔ دل کی کیفیت اس کی جو بھی ہے، ظاہری طور پر جب وہ اسلام کو قبول کرتا ہے، ظاہری طور پر اسلام کے احکام کو برحق کہتا ہے، لہذا ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے۔ اور ظاہری طور پر جو اسلام کا انکار کرتا ہے ہم اس کو کافر سمجھیں گے۔ باقی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا کفر پر ہوا اس کے ہم مکلف نہیں ہیں، ہم نہیں جان سکتے کہ اس کی موت کس چیز پر واقع ہوئی ہے اور اس کا خاتمہ کیسا تھا۔ ہم اس چیز کے مکلف ہیں کہ جو دیکھیں اس کو وہ سمجھیں۔ اگر ظاہری طور پر اسلام کو مانتا ہے اس کو مسلمان سمجھیں گے، اور اگر ظاہری طور پر اسلام کا انکار کرتا ہے تو اس کو کافر سمجھیں گے۔ خاتمہ پر بنا روز قیامت اور زہر پر مدار حکم شرع ہے۔ خاتمہ پر جو مدار ہے یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اگر کوئی بندہ خاتمے کے وقت موت سے پہلے اسلام کو قبول کر گیا، ہم اس کو نہیں جانتے کہ اس نے اسلام کو قبول کیا یا نہ کیا، تو چونکہ ہم اس کے ایمان کے متعلق واقف نہ تھے لہذا ہم اس کو کافر ہی سمجھیں گے۔ لیکن چونکہ خاتمے کے وقت اس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا لہذا حشر کے میدان میں اس کو مومنین کی صف کے اندر کھڑا کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ ظاہری طور پر اسلام کو مانتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، اور اس کا خاتمہ الیاذ باللہ اگر کفر پر ہوا ہے تو حشر کے دن اس کو کفار کی صف کے اندر کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن ظاہری طور پر ہم نے جو دیکھا ہم اس کو وہی سمجھیں گے۔ فرماتے ہیں خاتمہ پر بنا روز قیامت اور ظاہر پر مدار حکم شرع ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ کوئی کافر مثلا یہودی یا نصرانی یا بت پرست مر گیا تو یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کفر پر مرا، مگر ہم کو اللہ تعالیٰ و رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ اس کو کافر ہی جانے۔ اس کی زندگی میں اور موت کے بعد تمام وہی معاملات اس کے ساتھ کریں جو کافروں کے لیے، مثلا میل جول، شادی بیاہ، نماز جنازہ، کفن دفن۔ جب اس نے کفر کیا تو فرض ہے کہ ہم اس کو کافر ہی جانیں، اور خاتمہ کا حال علم الہی پر چھوڑیں۔ جس طرح جو ظاہراً مسلمان ہو اور اس سے کوئی قول و فعل خلاف ایمان نہ ہو، فرض ہے کہ ہم اس کو مسلمان ہی مانیں، اگرچہ ہمیں اس کے خاتمہ کا بھی حال معلوم نہیں۔ اس زمانہ میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں جتنی دیر اسے کافر کہو گے اتنی دیر اللہ اللہ کرو، یہ ثواب کی بات ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کافر کافر کا وظیفہ کر لو؟ مقصود یہ ہے کہ اس کافر کو کافر ہی جانو، اور پوچھا جائے تو قطعاً کافر کہو، نہ یہ کہ اپنی صلح کل سے اس کے کفر پر پردہ ڈالو۔ فرماتے ہیں بعض لوگ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، او جی اتنی دیر تسبیح پڑھو، اتنی دیر عبادت کر لو، کسی کو کافر کہنے کے بجائے درود شریف پڑھ لو۔ ہم کب کہتے ہیں کہ کافر کافر کا وظیفہ کرو؟
ہاں یہ ہے، یہ عقائد سے ہے اور یہ ایمان سے ہے کہ کافر کو کافر سمجھنا ہے اور مسلمان کو مسلمان سمجھنا ہے۔ تنبیہ ضروری، حدیث مبارکہ میں ستفترق امتی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، یہ امت 73 فرقے ہو جائے گی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ وہ ناجی فرقہ کون ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پر جو رہیں گے وہ جنتی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہم الجماعہ، جو گروہ جنت میں جائے گا وہ جماعت ہے، یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ، جسے سواد آدم فرمایا، اور فرمایا جو اس سے الگ ہوا جہنم میں الگ ہوا۔ اسی وجہ سے اس ناجی فرقہ کا نام اہل سنت و جماعت ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر ہو، میرے صحابہ کی سنت پر ہو، اور فرمایا ہم الجماعہ، لہذا اس گروہ کا نام کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ملتے ہیں، تنبیہ الغافلین کے اندر ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہم اہل السنت والجماعہ، ان گمراہ فرقوں میں بہت سے پیدا ہو کر ختم ہو گئے، بعض ہندوستان میں نہیں، ان فرقوں کے ذکر کی ہمیں کیا حاجت جب ہندوستان میں ہے ہی نہیں۔ فقط بتانا یہاں پر اس وجہ سے ضروری ہے کہ امت مسلمہ کو بچایا جائے۔ فرماتے جب وہ یہاں پر ہے ہی نہیں تو ان کا بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہ ان کا فتنہ، پھر ان کے تذکرے سے کیا مطلب؟ جو ہندوستان میں ہے ہی نہیں ان کا ہم ذکر نہیں کرتے، جو اس ہندوستان میں ہیں مختصراً ان کے عقائد کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارے عوام بھائی ان کے فریب میں نہ آئیں، کہ حدیث مبارکہ میں ہے ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ اپنے آپ کو ان سے دور رکھو اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں وہ فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ فرماتے ہیں کہ جو فرقے یہاں پر ہندوستان کے اندر موجود ہیں اور امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہیں، ہم امت مسلمہ کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، یہ ڈاکو کہیں تمہارا ایمان نہ لوٹ جائیں، تو فرماتے ہیں جو ہندوستان کے اندر گمراہ فرقے ہیں ہم ان کا یہاں پر تعارف کراتے ہیں۔ لیکن یہ مصنف علیہ رحمہ کی عدم توجہ سمجھیے کہ یہاں پر مصنف علیہ رحمہ نے ہندوستان کے اندر جو گمراہ فرقے امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ 4 ذکر فرمائے، قادیانی، دیوبندی، غیر مقلد اور شیعہ، 4 کا ذکر فرمایا۔ حالانکہ سب سے جو بڑا فتنہ تھا، جس فتنے کے اندر امت مسلمہ مبتلا ہو رہی تھی، وہ نیچریت کا فتنہ تھا، وہ سر سید احمد خان کی لگائی ہوئی آگ تھی۔ سب سے بڑا فتنہ نیچریت کا فتنہ تھا، جس کے اندر مولوی، پیر، عوام، خواص، حاکم، رعایا، سارے کے سارے جس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ مولوی ہے تو اس کی اولاد بھی سر سید کے پاس، پیر ہے اس کی اولاد بھی سر سید کے پاس، حاکم ہے اس کی اولاد بھی سر سید کے پاس، عوام سے ہے تو اس کی اولاد بھی سر سید کے پاس، خواص سے ہے تو اس کی اولاد بھی سر سید کے پاس۔ پوری امت مسلمہ جس فتنے کے اندر مبتلا ہو رہی ہے، سب سے بڑا فتنہ نیچریت کا فتنہ ہے۔ حالانکہ دیوبندی کتنے حضرات سنی آپ دیکھیں گے جو دیوبندیت کے فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ دیوبندی مر جائیں تو یہ سنی ان کی نماز جنازہ نہیں ادا کرتے، یہ اپنی اولاد کو ان کے درسگاہوں میں نہیں بھیجتے، وہابیت سے بچتے ہیں، دیوبندیت سے بچتے ہیں، شیعت سے بچتے ہیں۔ لیکن نیچریت وہ فتنہ ہے جس کے اندر تمام کے تمام مولوی، پیر، عوام، خواص سارے کے سارے مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو جو سب سے بڑا فتنہ تھا جس کے اندر پوری کی پوری امت مسلمہ مبتلا ہوتی جا رہی تھی، اس فتنے کے متعلق آگاہ نہیں فرمایا۔ حالانکہ فرما رہے کہ جو ہندوستان کے اندر فرقے پائے جا رہے ہیں ہم ان کی نشاندہی کر رہے ہیں تاکہ ان سے امت مسلمہ کو بچایا جائے، تو جو سب سے بڑا فتنہ تھا ان کا ذکر ہی نہیں کیا، حالانکہ یہ نیچریت سب سے بڑا فتنہ ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرمایا کہ امت مسلمہ
اپنا ایمان کیسے بچا سکتی ہے اور امت مسلمہ کا عقیدہ ایمان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے، اس کو فلاح اور کامیابی اس وقت ملے گی اور اس کا ایمان اس وقت محفوظ رہے گا جس وقت سر سید احمد خان کی لگائی ہوئی آگ کو بجھایا جائے۔ فتاوی رضویہ شریف کے جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 431 پر آپ فرماتے ہیں دہریت و نیچریت سے نجات بہت دل خوش کن کلمات ہیں، خدا ایسا ہی کرے، مگر یہ صرف ترک امداد و الحاق سے حاصل نہیں ہو سکتے، اس آگ کے بجھانے سے ملیں گے جو سید احمد خان نے لگائی۔ فرماتے ہیں اس امت مسلمہ کا عقیدہ ایمان اس وقت محفوظ ہوگا جب سر سید احمد خان کی لگائی ہوئی آگ بجھائی جائے۔ سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی آگ جس آگ کا ایندھن سارے بن رہے ہیں وہ نیچریت کی آگ ہے۔ اس کو مصنف الرحمٰن نے عدم توجہ کی بنا پر بیان نہ کیا، انشاءاللہ الرحمن ہم نیچریت کو بھی کھول کر بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔